السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم فضیلت شیخ الحدیث محمد اسلم سندھی حافظہ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ شیخ محترم بڑی ہی علمی شخصیت ہیں، تو ہم ضروری باتیں شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، آپ نے دینی علم کہاں سے حاصل کیا اور آپ کے مشہور اساتذہ کے نام؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ میں نے 27 جنوری 1993 میں اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے میں ہندو تھا، ہندو مذہب کے ساتھ میرا تعلق تھا۔ اس کے بعد میں نے حیدرآباد میں مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں پہ ہمارے اساتذہ تھے شیخ الحدیث حافظ ایوب صابر بلوچ صاحب، اور دوسرے اساتذہ بھی تھے ماشاءاللہ۔ میں نے اس کے علاوہ مدرسہ دارالقرآن والحدیث میہڑ میں بھی پڑھا ہے۔ وہاں پہ ہمارے استاد تھے علامہ شیخ محمد حیات لاشاری صاحب اور قاری سعید احمد صاحب جو مدینہ یونیورسٹی کے خریج تھے۔ میں نے صادق آباد میں علامہ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب کے مدرسہ میں بھی 1 سال میں پڑھا ہوں۔ وہاں شیخ زاہد صاحب سے ہم پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ مظفر شیرازی اور الطاف صاحب دوسرے اساتذہ ہمارے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے علامہ سید بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میں 3 سال رہا ہوں۔ مستقل ان کے پاس نہیں، لیکن جو مدرسہ میں کتاب پڑھتے تھے ان کے متعلق شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ہم نے استفادہ کچھ کیا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ شیخ محمد بن عبداللہ ظاہری ہمارے استاد ہیں الحمدللہ۔ شیخ ابو سعود محمد شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے استاد ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ان سے کافی استفادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کے علاوہ شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد ہیں۔ ان سے ہم نے اصول حدیث میں الباعث الحدیث وغیرہ یعنی کچھ کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ، کچھ میں نے ہم ان کے پاس رہے۔ ہمیں بڑی محبت دیتے تھے اور ہمیں چاہتے تھے ماشاءاللہ، بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے حرمین شریفین کا سفر کیا ہے کافی مرتبہ، 6-7 دفعہ گیا ہوں الحمدللہ۔ 1994 میں جب میں وہاں گیا تھا تو وہاں پہ تقریباً 5-6 مہینے ہم حرم میں رہے تھے، اور شیخ یحییٰ بن عثمان الہندی ان کے دروس میں ہم بیٹھے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا درس ہم نے سنا ہے منی میں حج کے موقع پہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے دروس ہوتے تھے حرم شریف میں مسجد الحرام کی چھت پہ الحمدللہ۔ بڑی تعداد میں ہزاروں طلبہ ہوتے تھے، ان کے دروس میں بھی میں الحمدللہ بیٹھا ہوں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ حرمین میں دروس ہوتے ہیں وہاں پہ الحمدللہ استفادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، یہ تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ پہلے آپ ہندو تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام لانے کی کیا وجہ بنی؟ یعنی اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ پھر شیخ آپ اکیلے ہی مسلمان ہوئے کہ آپ کی فیملی والدین بہن بھی وہی مسلمان ہوئے؟ یہ بھی ہمیں میں جب چھوٹا تھا اس وقت سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں توحید کی محبت ڈال دی تھی۔ میں شرک سے سخت نفرت کرتا تھا اور توحید کی بات کرتا تھا۔ توحید کے بارے میں ویسے میں شعر و شاعری کرتا تھا، اس زمانے میں بھی میں توحید کے بارے میں اشعار لکھتا تھا اور مختلف دکانوں وغیرہ مختلف جگہ پہ اسکولوں میں لگا دیتا تھا۔ لوگ ہندو بھی مجھے وہاں بھی کہتے تھے، ان کے نظر نیاز جو ان کے بتوں کی نظر نیاز کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ کی نظر نیاز میں نہیں کھاتا تھا۔ میں ان کے ہاں وہاں بھی مشہور ہو گیا تھا ہندوؤں کے ہاں۔ وہ کہتے تھے یہ وہاں بھی ہے، اس کو یہ نظر نیاز جو غیر اللہ کی بتوں کے نام کی اس کو نہ دیں، یہ نہیں کھائے گا۔ تو اس کے علاوہ بعد میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے مطالعہ کیا دینی کتابوں کا، قرآن شریف ترجمہ تفسیر احادیث کی کتابیں۔ کوئی 3 سال مسلسل مٹھی شہر میں ہم کالج ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں پہ مسلسل 3 سال تک ہمارے استاد تھے، ہم پڑوس میں رہتے تھے، اور عربی ٹیچر تھے اسکول میں مولانا اللہ رکھو بجیر صاحب مٹھی ترپارکر میں۔ ان کی چھوٹی سی لائبریری تھی، تو اس لائبریری سے ہم نے بڑا استفادہ کیا الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے بڑا کرم کیا۔
تو 1993 میں الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ آپ اکیلے ہی مسلمان ہوئے کہ؟ ہاں، میں اس وقت اکیلا ہی میں مسلمان ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دی اور اس کا ہم نے نام سلمان رکھا ہے۔ ماشاءاللہ وہ شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کا مدرسہ ہے جلال پور پیروالا میں، وہاں سے فارغ ہیں الحمدللہ، اور وہ حیدرآباد میں کسی مسجد میں خدمت کرتے ہیں۔ تو اب 2 بھائی ہمیں، باقی سارے جو ہیں وہ برادری کے ہیں، وہ سارے غیر مسلم ہندو ابھی تک۔ والدین بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے؟ نہیں، والدین مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک، والدین زندہ ہیں لیکن اب بڑی عمر کے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے۔ آپ کا اپنے ماں باپ سے رابطہ بھی ہے، میل جول ہے؟ شروع میں 8 سال تک وہ مجھے آنے نہیں دیتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ بعد میں والد صاحب جو وہ انہوں نے ملنا شروع کیا اور میرے پاس مدرسہ میں خود ہی چل کر آئے، لیکن جب میرے چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا سلمان نے، تو اس کے بعد بالکل وہ مجھے آنے نہیں دیتے، نہ ملنا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کچھ مجھ سے وہ مالی تعاون وغیرہ یا کچھ اس نے سلوک کچھ کرنا چاہوں وہ کچھ مجھے نہیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ شیخ محترم جب آپ مسلمان ہوئے تو تکلیفیں بھی دی پھر ہندوؤں نے آپ کو؟ مٹھی تھرپارکر میں یہ پہلا واقعہ تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ تو جتنے بھی ہندو تھے سارے وہ سارے متحد ہو کر انہوں نے میرے خلاف بڑی سازشیں کی، اور مقامی جو مسلمان سیاسی لیڈر تھے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ وہ مجھے کسی طرح واپس کریں، اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی۔ پھر علامہ سید بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ آئے تھے، انہوں نے مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دیا تھا۔ 2-3 مہینے ہم ادھر رہے تھے جہاں پہ وہ ہندو پہنچ نہیں سکتے تھے، سندھ کے اپر سندھ میں، شمالی سندھ میں ایک جگہ پہ مجھے بھیج دیا تھا، مجھے وہاں پہ رکھ دیا تھا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ وہ مسئلہ سر حل ہو گیا اور ہندو جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے۔ شیخ محترم ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کیا آپ کی محنت سے کوئی اور ہندو غیر مسلمان ہوئے ہیں، یعنی والدین کے علاوہ کوئی اور؟ بس دعوت تبلیغ جاری ہے الحمدللہ۔ ادھر ہمارے پڑوس میں ایک ساتھی ہیں، وہ اسکول ٹیچر سے، ان کو ہم نے دعوت دی۔ ان کو ویسے ہی ان کا پہلے ذہن تھا، اسلام کو چاہتا تھا، لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا دل سے کہ اسلام صحیح ہے۔ پھر ہم نے اس کو بڑی کوشش کی، الحمدللہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ابھی وہ ہمارے مدرسہ میں یہاں رہتے ہیں الحمدللہ، اذان بھی دیتے ہیں، فجر کی تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح اور بھی کچھ ساتھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ شیخ محترم ایک لمبے عرصہ سے آپ پڑھا رہے ہیں، تو کن مدارس میں آپ کو تدریس کا موقع ملا؟ میں نے سن 2002 میں یعنی اپنی فراغت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد علامہ سید بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے نیو سعید آباد میں، مدرسہ محمدیہ نیو سعید آباد، وہاں پہ 5-6 سال پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں مسلسل یہاں شہزاد پور میں یہاں پہ ہوں، یہاں یعنی کچھ طلباء نے میرے پاس الحمدللہ پڑھا ہے، 4-5 طلباء ہر سال تقریباً ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ ابھی اس وقت اس سال تقریباً 2-3 طلباء تھے، اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ قریب میں جامعہ ابی ہریرہ ہے، وہاں پہ بھی اس دفعہ میں نے الحمدللہ وہاں پہ تدریس کی ہے۔ آپ اس مسجد میں بھی پڑھا رہے ہیں؟ اس مسجد میں بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اور یہ ہمارے شاگرد ہیں حافظ اسحاق صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر امیر حمزہ خسرو صاحب یہاں کے رہنے والے، وہ بھی ادھر پڑھے ہیں، اور بھی کئی طلباء ہیں یہاں پہ، کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد پھر بڑے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شیخ مدرسہ میں کون سی کتابیں پڑھا رہے ہیں آپ؟ بس مدرسہ میں موطا کتاب البیوع وغیرہ پڑھائی ہے، اور صحیح بخاری پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کے اہل نہیں ہے کہ صحیح بخاری ہی پڑھائیں، لیکن بس کوشش کی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ شیخ محترم آپ راشدی خاندان کے بدی الدین شاہ صاحب کے پاس ایک عرصہ رہے، ان کا ہمیں کوئی ایمان افروز واقعہ بیان فرما دے جو آپ نے دیکھا ہو، کوئی شاہ صاحب نے آپ کو نصیحت کی ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہم نے ان کے دروس سنے تھے۔ جب اسلام قبول کیا اس کے بعد آئے تو مٹھی سے انہوں نے کہا تھا آپ حیدرآباد آ جائیں، ہم آپ کو کسی جگہ بھیج دیں گے۔ حیدرآباد میں ہمیں آیا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے نصیحت کی، بہت اچھی نصیحت کی کہ بھئی اسلام قبول کرنے کے بعد عمل صالح ضروری ہے، اگر آپ عمل صالح کریں گے
تو آپ کو اسلام فائدہ دے گا، عمل صالح نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت اچھی نصیحت کی، ان کو ہم نے بڑا نیک صالح پایا، تہجد گزار پایا، ان کے ساتھ سفروں میں بھی گئے۔ یہ رات کو اگر وہ آدھا گھنٹہ سوتے تھے پھر بھی ٹائم پہ اٹھ جاتے تھے اور تہجد نماز الحمدللہ پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں ان کو شدید بخار تھا اور ان کو بائیں بازو میں شدید درد تھا، تو اس حالت میں بھی ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ کس طرح آپ اٹھ رہے ہیں، کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس حال میں بھی تہجد نماز نہیں چھوڑی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش فرمائے۔ شیخ محترم محب اللہ شاہ راہدی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میری ملاقات ہے۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلے میں جب ان کے پاس گیا تھا ملاقات کے لیے تو ان سے تعارف ہوا کہ میں نے اسلام قبول کیا اور تھرپارکر سے میرا تعلق ہے، تو خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تھرپارکر میں ہمارا ایک خاص شاگرد ہے پروفیسر مولا بخش محمدی، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، تو ان سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی تھی۔ ان کو ہم نے دیکھا بڑے عابد تھے اور جمعہ نماز ان کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی۔ جمعہ کے بعد وہ بڑے یعنی کافی دیر تک اور لمبے نوافل پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، نوافل کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اکثر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن وہ روزہ رکھتے تھے الحمدللہ۔ ان کو ہم نے دیکھا تھا، کافی بڑی عمر میں دیکھا تھا، کتابوں کا بڑے شوق اہتمام کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، ہر وقت کتابوں میں مصروف رہتے مطالعہ میں۔ شیخ محترم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے جانشین فضیلت الشیخ المحدث عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ کی خدمات پورے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ تصنیف و تحقیق کے حوالہ سے کتنے ادارے شہر نے قائم کروا دیے، کتنے مساجد، کتنے مدارس، علمی مراکز قائم کی شیخ صاحب حافظہ اللہ نے۔ آپ کا بھی کیا شیخ صاحب سے کوئی رابطہ تعلق ہے؟ آپ بھی استفادہ کرتے ہیں شیخ صاحب سے، شیخ ناصر رحمانی صاحب سے؟ شیخ عبداللہ ناصر اس دور کے بڑے محدث ہیں، تو ہم سب کے سرپرست ہیں اور ہمارے لیے والد کی طرح ہیں، اور تمام اہل علم جو ہیں طلباء سب کے ساتھ بہت اچھا ان کا رویہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بڑا تواضع سے بھی نوازا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ 1996 میں ہم حج پہ گئے تھے تو شیخ عبداللہ ناصر حافظ اللہ بھی وہاں ماشاءاللہ تھے۔ حافظ خلیفہ راؤ صاحب وہاں کافی زمانہ سے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں پہ پڑھے ہیں دارالحدیث الخیریہ میں اور معہد الحرم میں۔ ان کی رہائش پہ ہم ملے تھے تو صحیح بخاری پڑھانے کی بات ہوئی، تو شاہ صاحب شیخ عبداللہ ناصر حافظ اللہ نے کہا کہ یہ صحیح بخاری پڑھانے والے تو لوگ چلے گئے، حالانکہ وہ بڑے محدث ہیں، تو ان کا تواضع دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میری نظر میں 3 علماء نے پڑھائی ہے، ایک میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل، اور اس کے علاوہ مولانا سلطان محمود صاحب اور حافظ محمد گندلوی کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان تینوں حضرات نے جو صحیح بخاری جس طرح پڑھانا چاہیے اس طرح انہوں نے پڑھائی ہے۔ جی شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین آپ کی وجہ سے ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان بنائے، ہزاروں کی تعداد میں محدثین آپ کے شاگرد ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔